أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. حضرات، جو سورہ مبارکہ آج تلاوت کیا گیا ہے اس کا نام سورۃ القریش ہے. اس سورہ میں 4 آیات اور 1 رکوع ہیں اور یہ سورہ مکی ہے. تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ سورۃ القریش گویا سورۃ الفیل ہی کا تتمہ اور ضمیمہ ہے. مصحف ابی ابن کعب میں یہ دونوں سورتیں بلا فصل لکھی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں تھی. امام قصی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام مصاحف قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا تو اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی متفقہ رائے سے یہ دونوں صورتیں الگ الگ کر کے لکھی گئیں اور ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ بھی لکھی گئی. اس سورہ مبارکہ میں قریش کو مخاطب کیا گیا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام پہنچایا اور اہل مکہ، اہل عرب اور تمام لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اسی ضمن میں یہ سورہ مبارکہ ہے. اب قریش کون تھے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ تعارف کرا دینا ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قریش کو اپنے وہ انعامات اور احسانات یاد دلائے جن کی بنیاد پر قریش تمام عرب پر چھائے ہوئے تھے اور تمام عرب پر ان کی سرداری کا سکہ جمع ہوا تھا. تمام عرب دنیا ان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور چونکہ وہ لوگ کعبے کے متولی اور ذمہ دار تھے اس لیے تمام ہی عرب کے لوگ ان کی عزت و احترام کیا کرتے تھے. قریش نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نضر بن کنانہ کی 13ویں پشت میں ہیں. قریش مختلف خطوں اور علاقوں میں آباد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب نے یہ ارادہ کیا کہ تمام قبیلے کو ایک جگہ جمع کیا جائیں اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر رہیں. چنانچہ قصی ابن کلاب نے تمام قبیلے کو مکہ المکرمہ میں جمع کیا اور پھر اس کے بعد یہ قبیلہ یہاں یکجا ہو کر رہنے لگا اور اس طرح سے کعبے کی جو تولیت تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. قریش کا نام بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں اکٹھا ہونے کی وجہ سے پڑا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قریش کا نام سمندر کی ایک مچھلی کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام القرش ہے اور یہ سمندر کے جانوروں کو اس طرح سے کاٹتی ہے جس طرح سے تلوار کاٹا کرتی ہے. یہ مچھلی کشتیوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے تو اس نسبت سے قریش کا نام قرش کے نام پر پڑا کیونکہ قریش جو ہے ایک طاقتور قوم تھی اور باغیرت اور باہمیت قوم تھی
اس لیے اس جانور کے نام پر، اس مچھلی کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ قریش کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نمونے کے طور پر 2 احادیث یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عن واصلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ مسلم حدیث نمبر 5740۔ اللہ کے رسول حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کر لیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ ایک اور دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس تبع لقریش فی الخیر والشر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، خیر میں اور شر میں۔ خیر سے مراد یہاں پر اسلام اور شر سے مراد کفر و شرک ہے۔ ان دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام عرب میں قریش کو ایک خاص فضیلت بخشی تھی اور ایک خاص امتیاز عطا کیا تھا، جس کی بنیاد پر تمام اہل عرب قریش کی اتباع اور فرما برداری کرتے تھے۔ جس راستے پر قریش چلتے تھے اسی راستے پر تمام اہل عرب چلا کرتے تھے، اور قریش چونکہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے امام اور پیشوا تھے۔ احادیث میں قریش کے انتخاب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں ان کی بعض استعدادوں اور صلاحیتوں کا بھی دخل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے خاص ملکات کی وجہ سے انہیں منتخب فرمایا تھا اس کام کے لیے۔ خلفائے اربعہ جو ہیں، خلفائے راشدین، وہ قریشی میں سے ہوئے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ زیادہ تر قریشی ہوئے ہیں۔ تو یہ قریش کی فضیلت ہے جو تمام عرب پر اللہ رب العزت نے انہیں عنایت کی تھی، بلکہ تمام دنیا پر انہیں عنایت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ تنگ دستی اور پریشانی کا شکار تھے، کیونکہ مکہ المکرمہ ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جہاں پر نہ زراعت تھی، نہ باغات تھے، اور نہ ہی دوسری چیزیں تھیں رزق کی، تو مالی اعتبار سے بڑی تنگی کا شکار تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کے دل میں خیال آیا کہ دیگر ممالک سے تجارت شروع کی جائے، اور انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ دیگر ممالک کی تجارت اختیار کی جائے تاکہ ایک ذریعہ معاش مل جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ چنانچہ ان کے ساتھی جو ہیں اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور اس کے بعد قریش نے سال میں 2 سفر کرنا شروع کیے۔ وہ گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے چونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردی کے موسم میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یمن ایک گرم علاقہ تھا۔ جناب ہاشم نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت شروع کی تو اس میں اللہ رب العزت نے برکت دی، اور پھر ہاشم کا یہ اصول ہو گیا کہ تجارت سے جو منافع حاصل ہوتے تھے اس میں وہ مکے کے دوسرے لوگوں کا بھی حصہ شامل کیا کرتے تھے، غربا کو اس میں سے حصہ تقسیم کر کے دیا کرتے تھے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح تواتر کے ساتھ عمل چلا کہ مکہ المکرمہ کے جو غریب لوگ تھے وہ بھی مالداروں کے برابر ہونے لگے اور رزق کے اعتبار سے کوئی پریشان حال نہیں رہا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور جب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو عام طور پر عرب کے اس ماحول میں معاملات یہاں تک بگڑے ہوئے تھے کہ کوئی تجارتی قافلہ جب چلتا تھا تو راستے میں اس پر ڈاکہ زنی ہوا کرتی تھی، قتل و غارت کا ماحول ایک گرم تھا، لوگ قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کی جانیں چلی جایا کرتی تھیں، اور بعض ڈاکو جو ہیں غلام بنا لیا کرتے تھے قافلے والوں کو۔ امن سے قافلے گزارنے کی ایک شکل یہ تھی کہ جن قبائل کے پاس سے قافلے گزرتے تھے ان قبیلوں کو ٹیکس دینا ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قریش کو ایسی عزت اور سرفرازی عطا کی تھی کہ ان لوگوں کے قافلے بے خوف و خطر جو ہیں وہ نکل جایا کرتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قافلوں پر اٹیک کر سکتا ہو اور ان کو لوٹ سکتا ہو، چونکہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ کعبے کے امام ہیں، ذمہ دار ہیں، متولی ہیں۔ اور واقعہ فیل جب ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی عظمت کا سکہ اور زیادہ جم گیا اور تمام عرب انہیں اور زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ ان کے قافلوں پر اٹیک کرتے، ان کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور بغیر خوف و خطر ان کے قافلے سفر کرتے تھے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی خاص انعام کی طرف ذکر کیا ہے اور قریش کو وہ احسانات اپنے یاد دلائے ہیں کہ آپ اندازہ تو لگائیں کہ مالی اعتبار سے آپ کس قدر پریشان تھے، بھوکوں مر رہے تھے، رزق نہیں تھا کھانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے دل میں خیال ڈالا، تجارت شروع ہوئی، جس کے بعد اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات تمام اہل مکہ پر چھا گئے اور سب اس سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ سفر کے مسئلے میں ایک معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو سفر سے کلفت اور پریشانی ہوتی ہے، اور سفر میں جو حالات سامنے آتے ہیں ان پریشانیوں اور مصائب کو سوچ کر عام طور پر لوگ سفر کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، لیکن اللہ رب العزت انہیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے مزاج میں ایسی چیز ڈال دی کہ سفر آپ کے لیے بجائے اس کے کہ کلفت بنتا، آرام کا سبب بن گیا۔ اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے سال میں 2 سفر کرنا شروع کیے۔ ایک سفر گرمی کے موسم میں ہوتا تھا شام کی طرف، چونکہ مکہ المکرمہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر گرمی اور سردی دونوں موسم شدت کے ہوا کرتے ہیں، تو شدت کی گرمی سے جب اہل مکہ پریشان رہتے تھے تو یہ قریش شام کے علاقے میں ہوتے تھے جو ایک ٹھنڈا ملک ہے، اور اس طرح سے مکے کی تپش اور گرمی سے وہ لوگ بچ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو سردی میں وہ لوگ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اور یمن ایک گرم علاقہ تھا، تو جس وقت مکہ المکرمہ میں شدت کی سردی پڑتی تھی اس وقت قریش یمن میں آرام سے رہتے تھے اور سردی کی تکلیف سے بچ جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ دونوں سفر ان کے لیے بجائے اس کے کہ پریشانی کا سبب بنتے، آرام کا سبب بن گئے، اور گویا کہ یہ 2 ٹرپ ہوتے تھے ان کے مزے سے جو تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل سے وہ ڈر اور خوف نکال دیا سفر کا، اور انہیں راحت عطا کی، پھر راستے کو ہموار کر دیا کہ لوگ ان کے قافلوں پر اٹیک نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ المکرمہ کی تعمیر کرتے وقت اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 126، کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا انتظام تجارت کے ذریعے سے اس طرح سے فرمایا
کہ تمام قسم کے پھل اور دوسرے غلے وغیرہ سب کے سب مکۃ المکرمہ میں مہیا ہونے لگے۔ سفر کی بڑی برکتیں ہیں۔ سفر کرنے سے جو تجارتی اسفار ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مال و دولت انسان حاصل کرتا ہے اور اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے لوگوں کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، مختلف علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری ادا کرنا شروع کی تو یہ جو ان کے سفر کی عادت تھی، قریش کے سفر کی عادت بڑی کام آئی، اور اس طرح سے وہ لوگ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بری، بحری اور فضائی سفروں پر کافر اقوام مسلط ہیں اور وہ لوگ ان پر قابض ہیں۔ جو لوگ سفر کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر قریش کو وہی احسان اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ یاد کریں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سفر کتنا آسان کر دیا، جو ایک دشوار گزار راستہ ہے اسے کتنا آسان کر دیا کہ کوئی قافلوں پر اٹیک نہیں ہوتا، لوگ الٹی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنا احسان یاد دلانے کے بعد ان سے مطالبہ فرما رہا ہے کہ چونکہ تمہارا جو امتیاز ہے، تمہاری جو خصوصیت ہے، وہ ساری کی ساری خصوصیات اسی بنیاد پر ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبے سے آپ کو وابستہ فرمایا، کعبے کا نظام آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام عرب آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ پر لازم ہے کہ جس کعبے کی وجہ سے، جس گھر کی وجہ سے آپ کی عزت اور احترام ہو رہا ہے، آپ اس گھر کے رب کی عبادت کریں اور شکر ادا کریں اس رب کریم کا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ یعنی تجارتی اسفار شروع ہونے سے پہلے تو حالت یہ تھی کہ وہ خود بھوکوں مر رہے تھے اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر جب یہ اسفار شروع ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رزق کے دہانے کھول دیے اور پھر وہ لوگ مالدار سے مالدار بنتے چلے گئے۔ تو ان تمام انعامات کا شکریہ یہی ہے کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں اور اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں امن عطا کیا، اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی جو خدائی ہے اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ کا عام پیغام، یہ خاص پیغام تو اہل قریش کے لیے تھا، اور عام پیغام تمام اس انسان کے لیے ہے جو اس دنیا میں امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، سکون کی سانسیں لے رہا ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں ایک مثال پیش کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے کہ جہاں پر امن و اطمینان کے ساتھ لوگ رہ رہے تھے اور ان کے پاس سکون کے ساتھ رزق آ رہا تھا، کفایت کے ساتھ رزق آ رہا تھا ہر جگہ سے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس طاری کر دیا۔ یہ سب ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ سورہ قریش کے تعلق سے ابو الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن کا خطرہ ہو یا کسی اور مصیبت کا خوف ہو، اس کے لیے لیلاف قریش پڑھنا امان ہے۔ اور اسی طرح سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں
کہ میرے شیخ مرزا مظہر جان جانا نے خوف و خطر کے وقت اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا اور مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرات مجرب ہے۔ حضرت قاضی موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی مبارک سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے انعامات کا احساس دلایا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے انسانیت سے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ جو نعمتیں ان پر برس رہی ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات حاصل ہو رہے ہیں، ان کے بدلے وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔